بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکروہ خواب کے بعد کروٹ بدلنے کی ضرورت۔ ایک صحیح حدیث میں برا خواب دیکھنے کے بعد کروٹ بدلنے کا حکم بھی وارد ہے، کیونکہ اس کو تغیر حال میں بڑا اثر اور دخل ہے۔ بقول حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مکروہ خواب دیکھے تو 3 مرتبہ بائیں طرف تف کر کے شیطان سے اللہ کی پناہ چاہے اور اس کروٹ کو بدل ڈالے جس پر خواب دیکھنے کے وقت پڑا تھا۔ احادیث متذکرہ صدر سے معلوم ہوا کہ بہت سے خواب شیطانی القاء سے ہوتے ہیں، چنانچہ متوحش قسم کے جملہ خواب، مثلا یہ دیکھنا کہ سر کٹ گیا یا کسی کو قتل کر دیا گیا، اسی قبیل سے ہیں۔ احتلام بھی شیطانی اثر سے ہوتا ہے اور اس سے جنود ابلیس کی یہ غرض ہوتی ہے کہ مومن کو غسل اور طہارت کی زحمت میں ڈالے یا حاجت غسل کے ذریعے سے نماز فجر کے وقت بر وقت پڑھنے میں خلل انداز ہو۔ لیکن یاد رہے کہ شیاطین متوحش خواب دکھا کر مومن کو ہر طرح سے پریشان کر سکتا ہے، مگر یہ بات اس کی قدرت سے باہر ہے کہ حضرت خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وضع اور حیت اختیار کر کے کسی مومن کو خواب میں دھوکہ دے۔ ارشاد نبوی ہے، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے فی الواقع مجھے کو دیکھا اور اس کا یہ خواب سچا ہے، کیونکہ شیطان کی یہ مجال نہیں کہ کسی کے خواب کے اندر میری شکل میں ظاہر ہو۔ بعض محققین نے فرمایا ہے کہ شیطان خواب میں اللہ تعالیٰ کی حیثیت سے ظاہر ہو کر افتراء پردازی کر سکتا ہے اور دیکھنے والا دھوکہ کھا سکتا ہے کہ یہ واقعی باری تعالیٰ ہے، لیکن رحمت للعالمین کی صورت کبھی اختیار نہیں کر سکتا، کیونکہ حضور مظہر ہدایت اور شیطان مظہر ضلالت ہے، اور ہدایت و ضلالت میں ضد ہے، اور حق تعالیٰ صفات اضلال، ہدایت اور تمام صفات متضادہ کا جامع ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مخلوق کا دعویٰ الوحیت صریح البطلان ہے، اس لیے کسی طرح اشتباہ نہیں ہو سکتا، بخلاف دعوی نبوت کے ہزاروں لاکھوں تہی دستان قسمت خود ساختہ نبیوں کی خانہ ساز نبوت پر ایمان لا کر راہ حق سے بھٹک جاتے ہیں۔ اسی بنا پر جناب سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل اختیار کر کے اسے لوگوں کو دھوکہ دینے کی قدرت نہیں دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ مدعی الوحیت سے خوارق عادت کا صدور ممکن ہے، لیکن اگر کوئی دعوے نبوت کرے تو اس کی اعجاز نمائی کی قدرت سلب کر لی جاتی ہے، تاکہ خدا کی کمزور مخلوق خوارق کی وجہ سے اس کے دام تزویر میں نہ پھنس سکے۔ خواب کی اقسام کتنی ہیں اس بارے میں جان لیتے ہیں۔ امام محمد بن سیرین نے فرمایا ہے کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو حدیث نفس یعنی دلی خیالات کے انعکاس، اور دوسرے تخویف شیطان، تیسرے مبشرات خداوندی۔ اس قسم سے ظاہر ہے کہ خواب کے تمام اقسام صحیح، قابل تعبیر اور درخور التفات نہیں ہوتے، بلکہ تعبیر اور اعتبار کے لائق خواب کی وہی قسم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارت اور اعلام ہو۔ حدیث نفس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص ایک کام یا حرفہ کرتا ہے، وہ خواب میں بھی عموماً وہی چیزیں دیکھے گا جن میں دن بھر منہمک رہتا ہے، یا کوئی عاشق محروم الوصال جو ہر وقت اپنے محبوب کی یاد اور خیال میں مستغرق رہتا ہے، وہ خواب میں بھی عموماً وہی چیزیں دیکھے گا جن میں دن بھر منہمک رہتا ہے۔ یا کوئی عاشق محروم الوصال وہ بھی اسی طرح خواب دیکھ سکتا ہے، وہ بھی خواب میں عموماً اسی کو دیکھتا ہے۔ سچا خواب اس لیے دکھایا جاتا ہے کہ بندہ محفوظ ہو اور طلب حق اور محبت الہی میں اور زیادہ سرگرم کار ہو۔ ایسا خواب قابل تعبیر ہے اور اسی پر بڑے بڑے اہم نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ محترم سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ خواب کتنے قسم کے ہوتے ہیں،
اور ان کی تعبیر کیا ہوتی ہے۔ کچھ خواب جو ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہیں، اور کچھ وہ خواب ہوتے ہیں جن کے بارے میں سارا دن انسان سوچتا رہتا ہے، اور کچھ خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ جو خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں ان کی ہی تعبیر دی جاتی ہے، اور اچھے خوابوں کی تعبیر ہی اچھی ہوتی ہے۔ آئیے مجھے اجازت دیجیے آنے والی ویڈیو تک کے لیے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔